بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی سبق آموز اور پاکستان کے لیے خوشخبری ہے۔ سال 1988 میں ایک گروپ کے ساتھ تبت لاسا کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور تبت لاسا سے پہلے ایک گاؤں یا قصبے آ جاتی ہے جس کو مختلف زبان میں اس کی ٹیم مختلف ہے۔ کوئی علی کہتے ہیں، کوئی ہیلی کہتے ہیں، کوئی علی کہتے ہیں۔ تو اس قصبے میں مجھے ایک ہفتہ رکنا پڑا۔ یہاں پہ جب میں رکا تو چونکہ تبت میں بدھ مت کا مذہب ہے اور وہاں پہ 999 قلعے ہیں۔ ان قلعوں میں ان کی منکس تربیت پاتے ہیں، اور مونٹیسوری اسکول سے لے کر لاما ہونے تک وہ انہی قلعوں میں اپنے تعلیمات، مذہبی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس ایک ہفتے کے دورانیے میں مجھے یہ بھی علم ہوا کہ لاسا سے جو پانی آتا ہے یا اس کی ماؤنٹین سے جو پانی بہہ جاتی ہیں وہ ایلی سے گزر کے لداخ آ جاتی ہے، اور لداخ سے دریائے سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس کرۂ ارض میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے ساتھ قدرت نے بہت سارے مخلوقات پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم اس ارتھ کی سرفیس کو کاؤنٹ کریں گے تو اس میں 90,90,00,999 اسپیشیز کی لائف چلتی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے، انکاؤنٹیبل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو 70% پانی ہے، اس پانی میں 96 کروڑ اسپیشیز کی زندگی ہوتی ہے۔ اور جو ہم روئی زمین پہ مخلوقات ہیں جو کہ درند چرند اور انسان بستے ہیں، 33 لاکھ کے قریب ہماری درجہ بندی رہتی ہے۔ تو ان سارے مخلوقات میں جو انسان ہے وہ اشرف المخلوق گنے جاتے ہیں۔ تو اس سبجیکٹ کو مد نظر رکھے میں نے کافی غور و خوض کیا۔ تو یہ جو علی ہے یہ واقعی میں عربک لفظ علی سے ملتا جلتی ہے، اور آج بھی آپ لوگ جب گوگل میپ پہ سرچ کریں گے تو اس کی سرا جو ہے وہ علی سے شروع ہو جاتی ہے تبت میں، اور اس کی ایک حصہ جو ہے نا لداخ میں، اور پھر آ کے جو 3 سنگم جکلوٹ کے مقام پہ ملتا ہے جس میں دریائے ہنزا، گلگت اور سکردو یہ سب مل کے اس سنگم سے نیچے آ جاتی ہے اور دریائے سندھ بہہ جاتی ہے۔ تو جب آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو دیکھیں جی، میں نے جو بتا دیا کہ مخلوقات حشرات الارض، تو ان مخلوقات کی ایک ہی نقطہ پہ مشترک ہے، وہ ہے یہ پانی۔ تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو کروڑوں سال سے اس دریائے سندھ پہ مختلف ادوار میں اپنے زندگی گزارتے آئے ہیں، جس میں ہر کوئی چرند پرند درند اور انسان میں بھی مختلف مذاہب، مختلف تہذیب، مختلف کلچر کے لوگ جو ہے زندگی گزارتے ہوئے آئے ہیں۔ اور یہ پانی ہمیں زندگی بخشتا ہے، اس میں بہت بڑی افادیت ہے۔ اور
اسی پانی سے جڑا ہماری زندگی ہے۔ آج 22 کروڑ عوام جب اس پانی سے مستفید ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں نہ صرف پینے کے لیے بلکہ ہمارے زراعت میں بھی یہی پانی استعمال ہوتا ہے، اور ہم اپنے تمام تر امید اسی پانی سے لگائے بیٹھے ہیں۔ تو میں وہ چند نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کو اگر انگلش لفظ میں کریٹیو اپرچونٹی کہے تو کیا چیز ہے۔ اگر ہم خنجراو سے سٹارٹ لے لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جی کہ ہمارے انرجی کمیشن والوں نے یہ اسٹیمیٹ نکال چکے ہیں کہ گلگت بلتستان کی دریاؤں سے جو پانی سلوپ میں بہہ جاتی ہے، اس سے 2 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، پہلی نقطہ۔ اور اس 2 لاکھ میگا واٹ بجلی سے آج کی زندگی کے لیے کتنی سہولت پیدا ہوگی، جس میں ہمارے کوکنگ، ہیٹنگ اور آج کی ذریعہ آمد و رفت، ہمارے مواصلات، یہ تمام تر چیز کے لیے انرجی کی ضرورت ہے۔ اور اگر 2 لاکھ میگا واٹ ہم پیدا کریں گے تو خوشحالی آ جائے گی۔ اور اس کی ابتدا چونکہ موجودہ گورنمنٹ عمران خان نے کر چکے ہیں، جو کہ بادشاہ ڈیم، داسو ڈیم اس وقت مکمل طور پر کام وہاں شروع ہے اور کام ہو رہا ہے۔ اور اس سے بھی آگے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، جو کہ ود آؤٹ اینی کمپنسیشن اور ود آؤٹ بگ انویسٹمنٹ، ہم چھوٹے چھوٹے دریاؤں پہ بھی زیرو ہیڈ ویلاسٹی میں جو ٹربائنس ہوتی ہیں ان کو فکس کریں گے اور اس کو نیشنل گریڈز میں شامل کریں گے، تو پورے پاکستان کے لیے بجلی وہاں سے مل سکتا ہے۔ اور یہی پیکیج اگر گلگت بلتستان کو مل جائے تو ان کی بھی حالات زندگی بدل جائے گی۔ یعنی یہ کہ وہاں پہ دور افتادہ ہونے کی وجہ سے لوگ قدیم ایام سے لکڑی کی استعمال کرتے ہیں ہیٹنگ اینڈ کوکنگ کے لیے، اور اگر 5 لاکھ چمنی سے جو کاربن کا اخراج ہوتی ہے وہ کم از کم رک جائے گا، اور جو خود رو جنگل ہے اس کی پیداوار بڑھ جائے گی، اور ساتھ میں لوگ محنت کش ہے، وہ اپنے کھیتوں میں، باغات میں پودے لگاتے ہیں۔ ان پودوں سے نہ صرف ان کے لیے میوہ جات میں اضافہ ہوگا، باقی جو ٹورسٹ آ جاتے ہیں وہ بھی اس فروٹ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک نقطہ سے پوری معیشت بدل سکتا ہے، ایک ہی نقطہ سے پوری حالات زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اگر ہم دھیرے دھیرے اسی دریا سے نیچے کی طرف آ جائیں گے اور جا کے حیدرآباد سندھ تک اس کے اختتام ہوتا ہے، اور کچھ پانی جو ہے وہ عربک سی میں گرتی ہے، تو آپ تھوڑا سا سوچ لیں گے تو یہ یہاں پہ بیش بہا قدرتی وسائل بھی ہیں، جو کہ کروڑوں سال سے یہ پانی اپنے ساتھ لے کے یہاں پہ آ جاتی ہے۔ تو ہم آج، اور آپ اس کا بھی مشاہدہ کیجیے گا کہ جو دریا کے کنارے زندگی گزارتے ہیں وہ خیموں میں گزارتے ہیں، جھونپڑی میں گزارتے ہیں اور غربت میں ہوتے ہیں، اور جبکہ ان کا اوڑھنا بچھونا سونے کی مٹی میں ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے، منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے ہم
اس بڑے خزانہ کے اوپر بیٹھ کے IMF اور ورلڈ بینک سے اس وقت بھیک مانگتے ہیں، اور پھر اسی گھر میں اسی ایک ہی تھالی میں کھانا کھا کے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں کہ اگر ہم دریائے سندھ کو غور سے دیکھیں اور اس پانی کو اپنی زندگی کا حصہ مانیں گے تو یقیناً وہ ہمیں زندگی جو دے رہا ہے اس سے اچھا زندگی دے سکتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو صاف پانی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں صاف پانی ملنا چاہیے، اور جب صاف پانی پیتے ہیں کہاں سے؟ دریائے سندھ سے، اور پھر گندا پانی بھی ادھری ہم شامل کرتے ہیں جو فیکٹری سے نکلتی ہے، جو ہمارے کھیتوں سے کیمیکل فرٹیلائزر بہہ جاتی ہے، اور ہمارے جو شہروں سے قصبوں سے تمام گندے نالے کی پانی بھی جا کے دریائے سندھ میں کرتا ہے۔ تو تھوڑی وقت کے لیے اگر آپ اس کا مشاہدہ کر لیں گے اور دریائے سندھ کے خنجراب سے سٹارٹ کر لیں یا حیدرآباد سے سٹارٹ کر لیں تو میرا ریکویسٹ ہوگا کہ حکومت اس پہ غور کر کے اس میں جو قدرتی خزانہ ہے ان کی تلاش شروع کر دی جائے اور کام شروع کیا جائے۔ یہ کام اتنی جلد وقت میں نتیجہ خیز ہوگا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ یعنی جیسے ہی زمین سے تھوڑا سا مٹی اٹھایا اور اس میں دیکھا کہ سونا بھی ہے اور قیمتی دھات بھی ہے جو کہ ہمارے فیکٹریوں کے لیے ہم باہر کے ملکوں میں بہت بڑی قیمت ادا کر کے ان کو امپورٹ کرتے ہیں، تو وہ قیمتی دھات بھی سارے اسی پانی نے ہمیں لے کے ادھر بچھا رکھا ہے۔ تو ہمارے ملک کے لیے، ہماری معیشت کے لیے اور ہمارے خوشحالی کے لیے یہ ایک ہی پانی کافی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے کام میں بخیلی کرتے ہیں، ہم اپنے کام میں محنت کم کرتے ہیں، اور جب اس سے نتیجہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اختلاف کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو میرا عرض یہ ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ اس دریائے سندھ نے کروڑوں سال سے جو مختلف ادوار میں مختلف تہذیب کو پروان چڑھا رکھا ہے، تو آج ہمیں بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ اس میں جو درند ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب بغیر کسی اختلاف کے آ کے اس پانی کو پیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوئی مشکل نہیں کہ ہم اپنے اختلافات کو پس پشت رکھ کر اس خزانے میں سب برابر کے شریک ہو جائیں۔ اور آج دنیا میں جو جنگ ہے وہ ہے دولت کی تقسیم کی جنگ۔ تو اگر ہم دولت کی تقسیم کو برابر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ترقی ممکن ہوگا۔ تو گلگت بلتستان کے لیے پانی سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ بہت بڑی سرمایہ ہے، اور جب ساؤتھ کی طرف ہم آتے ہیں تو سندھ سے سٹارٹ کر لیں گے، پنجاب سے سٹارٹ کر لیں گے، اور یہاں پہ جو قیمتی خزانہ ہے یہاں سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں ان چند الفاظ کے ساتھ آپ تمام ناظرین سے رخصت چاہتا ہوں۔ والسلام۔